سب سے پہلے فیصل آباد چلتے ہیں، وہاں سے افسوسناک خبر آئی ہے، راجہ نادر پرویز کا انتقال ہو گیا۔ یہ مسلم لیگ نون میں کبھی شامل ہوا کرتے تھے، میاں نواز شریف کے انتہائی قریب تھے اور یہ اپنے آپ کو میاں محمد نواز شریف کا سپاہی بھی کہا کرتے تھے۔ ان کی ایک تاریخی حیثیت ہے، یہ واقعی ایک سپاہی تھے لیکن وطن کے سپاہی تھے۔ میاں نواز شریف صاحب سے ان کے اختلافات ہوئے تو یہ اپنے گھر بیٹھ گئے، پھر کبھی سیاست میں نظر نہیں آئے۔ 90 کی دہائی میں، بلکہ 90 کی دہائی کے آخر پر یہ میاں نواز شریف کے وزیر بھی ہوا کرتے تھے۔ وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے انتہائی قریب بھی تھے۔ ان کے بھائی طارق پرویز ان کا نام ہے، وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے اور کور کمانڈر کوئٹہ تھے۔ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور پھر مشرف صاحب ان دنوں آرمی چیف تھے۔ انہوں نے اس کا بڑا مائنڈ کیا، بڑا غصہ کیا کہ میری اجازت کے بغیر ایک وزیر کا بھائی کیسے وزیر اعظم سے مل سکتا ہے۔ تو جنرل پرویز مشرف کی طرف سے غصہ دکھایا گیا تو ان کو فوج ہی سے فارغ کر دیا گیا۔ اس طرح سے پرویز مشرف صاحب کی طرف سے کیا گیا، لیکن حیران کن طور پر ان کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے جس میں پرویز مشرف صاحب موجود ہوتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے راجہ نادر پرویز کی۔ یہ وطن کے واقعی سپاہی رہے۔ 1965 کی جنگ کے ان کو ہیرو قرار دیا جاتا ہے، اور پھر 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں یہ جنگی قیدی بنا لیے گئے، لیکن ان کی طرف سے ایسا کچھ کیا گیا کہ جیل کو توڑا گیا۔ ان کی طرف سے سرنگ کھود دی گئی اور وہاں سے جیل سے فرار ہو کے جیسے تیسے کیسے بھی یہ پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب چلتے ہیں دوسری، یہ بھی افسوسناک خبر ہے، یہ گل پلازہ کے حوالے سے خبر ہے۔ وہاں اب بھی قیامت ڈھانے کے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ہی دکان سے پتہ چلا ہے کہ 36 لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس عمارت کو جب تعمیر کیا گیا تھا تو اس کی جو SOPs تھی ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا۔ اس طرح سے غیر قانونی اس میں کام کیے گئے اور وہاں سے اخراج کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے 15 گیٹ ہے، 13 بند تھے، 2 کھلے ہوئے تھے، 2 سے کتنے لوگ باہر نکل سکتے تھے، اور پلازہ کی ایسوسی ایشن کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے تھے، انہوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا تھا، ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے تھے جو ایمرجنسی میں ناگزیر ہوتے ہیں، انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کہ اگر SOPs پر عمل کیا گیا ہوتا اور ایسوسی ایشن نے اپنا کردار ادا کیا ہوتا، اور پھر ہر دکاندار کو بھی حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا۔ آئندہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا اقدامات ہوتے ہیں۔ آئندہ جو عمارتیں اس طرح کے بڑے بڑے پلازے تعمیر ہوں گے، کیا SOPs کے مطابق ہوں گے یا پھر اسی طرح سے 2 نمبری ہوتی رہے گی اور جانوں کا ضیاع ہوتا رہے گا۔ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 2012 میں کس طرح سے 260 افراد جل کے مر گئے تھے، ان کو جلا کے مار دیا گیا تھا۔ یہ بلدیہ پلازہ میں ہونے والا بہت بڑا حادثہ تھا جو جان بوجھ کے کیا گیا تھا۔ MQM کی طرف سے اس میں بھتہ خوری کی وجہ سامنے آئی تھی۔ 20 کروڑ کا بھتہ مانگا گیا تھا، مالکان کی طرف سے بھتہ نہیں دیا گیا تو اس پلازے کو آگ لگا دی گئی، اس پلازے کو جلا دیا گیا اور راستے سارے بند کر دیے گئے تاکہ لوگ باہر نہ نکل سکیں۔ اس طرح وہاں پہ 262 لوگ موقع پر جاں بحق ہو گئے، جل کے راکھ ہو گئے تھے اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اس حوالے سے MQM پر بالآخر 2015 میں الزام لگا، انکوائری ہوئی اور ان کے 6 لوگوں کو سزا سنائی گئی، 4 کو سزائے عمر قید اور 2 کو سزائے موت۔ ان میں ایک تو عبد الرحمان بھولا اور دوسرا زبیر عرف چرگیا تھا۔ ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی، ان کی طرف سے اپیل کی گئی، اپیل ان کی مسترد ہو گئی، ان کی سزائے موت برقرار رہی۔ ابھی ان کی سزائے موت اپنی جگہ پر برقرار ہے، سپریم کورٹ میں وہ اپیل لے کے گئے ہوئے ہیں، لیکن لگتا یہی تھا، کل تک یہی لگتا تھا کہ ان کی اپیل کو ہو سکتا ہے کہ کئی سال لگ جائیں، لیکن اب ان کا آر یا پار ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ کیسے شروع ہو چکا ہے؟ یحییٰ فریدی صاحب گو کے فارم 47 والے، یہ بھی چیف جسٹس پاکستان ہیں، ان کی طرف سے اجلاس بلایا گیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنی بھی سزائے موت کے حوالے سے اپیلیں ہیں ان کو 45 دن میں نمٹایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر باری آئے گی عمر قید کی اپیلوں کی، اس پر کتنا عرصہ لگتا ہے اس حوالے سے عدالت نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس والے جس طرح سے ہم نے کہا کہ بھولا اور چریا کی اپیلوں کا فیصلہ 45 دن میں ہو جائے گا، آر ہوتے ہیں یا پھر پار ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ MQM اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتی ہے، MQM کس طرح سے اپنے لوگوں کو بچا کے لے جاتی ہے۔ حالانکہ مسلم لیگ نون کو آج کل MQM کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پیپلز پارٹی تھوڑا سا سائڈ کرا جاتی ہے تو پھر MQM کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ جس طرح سے آج کل
ایک मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन इख्तलाफात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी इनके दरमियान बड़े इख्तलाफात थे, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे, बिलावल भुट्टो सरदारी कोई और बातें कर रहे थे, लेकिन फिर उनके दरमियान यही जाहिर हुआ कि ये सारा कुछ हो रहा था जिस तरह से बिलावल भुट्टो सरदारी बातें कर रहे थे, जिस तरह से मुखालफाना बातें कर रहे थे, और एक दो मरतबा तो ये भी कह दिया गया कि हम इनसे अलग हो जाएंगे, लेकिन बाद में दोनों पार्टियां शीरो शक्कर हो गई थी। तो आज एक नया मामला सामने आया। ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया कि 18वीं तरमीम जिसको पीपल्स पार्टी वाली अपनी जिंद और जान समझते हैं, उन्होंने कहा कि ये ढकोसला था, और देखें कि किस तरह से वहां पे आज तशद्दुद होती है, वहां पे किस तरह से लोग मारे जाते हैं। वो भी बात कर रहे थे इसी गोल प्लाजा की, जिसमें 65 से ज्यादा लोग मारे गए, जिंदा जल गए, और इतने ही ऐसे हैं जो लापता हैं। लापता होने वालों के बारे में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनमें से एक भी जिंदा होगा या फिर वो भी अगले जहान जा चुका है। ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया कि जब तक आप निचली सतह पर इख्तियारात को मुंतकिल नहीं करेंगे, आपके इसी तरह से मामला रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये सवाल करता हूं कि क्या 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात निचली सतह पर गए हैं। ख्वाजा आसफ ने कहा कि ये सारा ढकोसला है, निचली सतह पर नहीं गए। तो इस पर नवीद कमर साहब बड़े जुद्दबुद्द हुए, उनकी तरफ से शदीद गुस्से का इजहार किया गया। जिस तरह से पहले भी इनकी तरफ से गुस्से का इश्तियाल का इजहार किया जा रहा था कि ये देखें कि मुस्लिम लीग नून वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और राजा परवेज अशरफ भी बड़े गर्म हुए थे। उन्होंने बाकायदा कहा था कि हम इनसे अलग हो जाएंगे। इसी तरह से नवीद कमर की तरफ से आप भी कहा गया है कि ये देखें ख्वाजा आसफ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है। इस तरह से ये 18वीं तरमीम के खिलाफ बातें करें, इनके साथ चलना हमारा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। एक तरफ ख्वाजा आसफ की तरफ से पीपल्स पार्टी का गरेबान पकड़ा गया, उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम ढकोसला है। दूसरी तरफ आजम नईर तारड़ साहब ने जब देखा कि नवीद कमर साहब इतने ज्यादा गुस्से में आ गए हैं और वो इसके बाद इनके पांव पड़ गए, एक बंदा इनके गरेबान पर हाथ रखता है, दूसरा इनके पांव पड़ जाता है। तो देखते हैं कि ये नूरा कुश्ती कब तक चलती है, शाम तक चलती है या फिर रात तक चलती है। यकीन करें कि ये नूरा कुश्ती 2-3 दिन तक चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे आराम से बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, क्योंकि आजम नईर तारड़ की तरफ से कहा गया है कि ख्वाजा आसफ ने जो कुछ भी कहा, ढकोसला का है, जो कुछ कहा है वो उनकी जाती राय है, ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ नहीं है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून वाले कोई ऐसा मौका ज़ाया नहीं होने देते जिससे पीपल्स पार्टी को नीचा ना दिखाया गया हो। लेकिन जब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी नीचे से उठ के कोई और बड़ा कुछ करने लगी है तो फिर उनके पांव पड़ जाते हैं। ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी रही है। बाकी गजा के मामला के हवाले से पाकिस्तान अमन बोर्ड में शामिल हो गया है। कुछ लोगों की तरफ से ये मुखालफत की जा रही थी कि पाकिस्तान को इस बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की फौज को तो बिल्कुल भी गजा में नहीं जाना चाहिए। बोर्ड में शामिल होने का मतलब ये है कि गजा के मामलात में पाकिस्तान शामिल होगा, शरीक होगा। तो पाकिस्तान में इस हवाले से राय मुनक़सिम है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज को वहां पे जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी किसी भी हवाले से पाकिस्तान की फौज को अमन के हवाले से या वहां पे हमास को डिसआर्म करने के हवाले से किसी भी तरह से पाकिस्तान को वहां पे कोई किरदार अदा करने के लिए अपनी फौज को नहीं भिजवाना चाहिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब इस पर बड़े खुश हैं और ख्वाजा आसफ की तरफ से भी इसकी हमायत की गई है। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने भी इसकी हमायत की है कि पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बन गया है। आपके सामने खबर रख देते हैं। तवील इंतजार के बाद मुस्लिम दुनिया का नाजुक मसाइल पर इत्तेफाक, पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया। तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, कतर भी मेंबर ट्रंप की दावत का खैर मकदम करते हैं। ये वज़ारत ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया है। सदर ट्रंप की जानब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शामिल होने की दावत दी गई थी। फ्रेमवर्क के क़याम के नतीजे में मुस्तकिल जंग बंदी के निफाज की उम्मीद है। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स शरीफ होगा। तामीर नौ के लिए ठोस और अमनी इक़दाम किए जाएंगे। ये हमारे तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कहा गया है। और उधर डेवोस में ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं यूरोपीय यूनियन को भी और दीगर ममालिक को भी। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने ग्रीनलैंड हर सूरत में लेना है। उनकी तरफ से कहा गया कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा है और इसके हवाले से अगर यूरोपीय ममालिक की तरफ से हाँ की जाती है तो हम बड़े खुश होंगे, अगर ना की जाती है तो कभी नहीं भूलेंगे कि हमें इस हवाले से ना की गई थी। तो देखते हैं कि
یورپی یونین یورپی ممالک کے حوالے سے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ باقی فرانس کے صدر کی طرف سے امریکہ کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں ٹرمپ اس حوالے سے بڑے جزء، اور ٹرمپ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ایران کو دھمکی دی گئی ہے، جبکہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر خامنئی کو کچھ ہوا تو امریکہ کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک، ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے راہبر کی طرف بڑھنے والا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور ان کی دنیا کو آگ لگا دیں گے، جبکہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گرین لینڈ چاہیے لیکن طاقت سے نہیں، مجھے کچھ ہونے پر ایران کو اڑانے کا حکم دے دیا ہے۔ تو ایک طرف ایران کی طرف سے وہ کہا گیا اور دوسری طرف ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میں نے حکم دے دیا ہے کہ ایران کو اڑا کے رکھ دیا جائے۔ جب ٹرمپ کو کچھ ہو جائے گا تو کون ان کے حکم پر عمل درآمد کروائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہماری یہی دعا اور خواہش ہے کہ ٹرمپ بھی محفوظ رہیں اور خامنئی بھی محفوظ رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔